الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے آفیشیل فیس بک پیج پر دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ لے کر ہم حاضر ہیں۔ آپ سوالات کیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوالات کے شرعی جوابات ممکنہ حد تک دیے جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ وہ سب یہ توصیف احمد یہ سوال کر رہے ہیں، عموماً جو ہے وہ گھروں میں کبوتر وغیرہ رکھتے ہیں، اس حوالے سے ان کا سوال ہے، تھوڑا تفصیلاً اگر جواب ارشاد فرمائیں، کبوتروں کا گھر میں رکھنا کیسا ہے؟ کبوتر یا کسی بھی پرندے کا گھر میں پالنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جب پرندے پالے جائیں تو پرندوں کے دانے اور پانی کا خیال رکھا جائے۔ علماء نے یہاں تک بھی فرمایا کہ دن میں 70 مرتبہ ان کو دانہ پانی پیش کرے، یعنی یہ مبالغتاً ہے، ایسا نہیں ہے کہ 70 دفعہ دے، یعنی ان کا اتنا خیال رکھا جائے۔ چونکہ جانور پرندے بتا نہیں سکتے ہیں کہ وہ بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں، تو جو ان کو رکھے گھر میں تو وہ ان کی کھانے پینے کی ضروریات کا، سردی گرمی کا بھی لحاظ رکھے۔ اگر ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے پالتا ہے تو پالنا بالکل جائز ہے۔ ماشاءاللہ۔ وہ سب یہ سوال کر رہے ہیں، اظہر بن مصطفیٰ نوری صاحب ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں حضور اگر کوئی شخص جعلی کاغذات کے لیے کسی غیر محرم کو محرم بنا لے حج یا عمرہ پر جانے کے لیے تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ بالکل یہ دھوکہ دہی ہے، یعنی جو محرم نہیں ہے اس کا محرم کا اندراج کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ جو اس طرح کر رہا ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے، اور جس ملک میں جا رہا ہے اس ملک کے قوانین میں جب اس بات کو رکھا گیا ہے کہ محرم کے ساتھ ہی داخلہ ہوگا، اب اگر کوئی غیر محرم کو محرم شو کرتا ہے تو یہ جھوٹ بھی ہے، دھوکہ دہی والی بھی صورت ہے، اور پھر حج یا عمرے جیسے مقدس کام کے لیے جاتے ہوئے جھوٹ یا دھوکہ دہی والا کام یہ تو اصلاً ہی جائز نہیں۔ ویسے بھی جھوٹ اور دھوکہ دہی جائز نہیں ہے، لیکن بندہ جب اتنے اعلیٰ مقصد کے لیے جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کی زیارت کے لیے، پھر اگر وہ اس طرح کے کام کر کے جائے تو یہ اور زیادہ برا ہوتا ہے۔ یہ پوچھ رہے ہیں، علی مصطفیٰ بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم قربانی کے گوشت جو ہے وہ تقسیم فرمایا کرتے تھے؟ جی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قربانی کا گوشت تقسیم فرمایا کرتے تھے، اور امت کو بھی یہی تعلیم دی گئی ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک خود استعمال کرے اور دوسرا اپنے عزیز و اقارب کو، تیسرا فقراء کو۔ یہ کرنا افضل ہے، بہتر ہے۔ 3 حصے کرنا فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی 3 حصے نہیں بھی کرتا ہے تو وہ ناجائز نہیں کرتا، لیکن قربانی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہے، اور جب یہ ضیافت کا گوشت ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب یہ خود کھائے تو اپنے عزیز و اقارب، رشتہ داروں، فقراء، مساکین کو بھی یاد رکھے۔ یہ اسلامی بہن پوچھ رہی ہیں کہ مرنے کے بعد، ڈیتھ کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو ہے وہ ہم اس عالم دنیا میں ہیں، اور جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے تو پھر عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، اور تا حشر، تا قیام قیامت، یعنی جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تو اسی برزخ کی زندگی گزارے گا، اور پھر جب قیامت قائم ہوگی تو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اب اگر یہ کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے قبر میں، تو اگر اعمال اچھے ہیں تو پھر پریشانی کی بات نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے اور اس کے حبیب کے صدقے بہت اچھا ہوگا۔ لیکن اگر اعمال اچھے نہیں ہیں، یا خدا نہ خواستہ کسی کا ایمان ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے احادیث پاک میں عذاب قبر کی وعیدیں سنائی گئی ہیں، اور عذاب قبر برحق ہے۔ تو اگر یہی پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ قبر میں کیا ہوگا، عذاب ہوگا، رحمت ہوگی، تو دونوں صورتیں مسلمانوں کے لیے بھی پیش ہو سکتی ہیں۔ اللہ چاہے گا تو اپنی رحمت سے بلا حساب و کتاب قبر میں بھی
جو ہے وہ جنت کی کھڑکی کھول دے گا اور آخرت میں بھی بلا حساب و کتاب بخش دے گا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت کرنا چاہے تو قبر میں بھی بعض اعمال کی سزا ملتی ہے۔ ماشاءاللہ، کافی اسلامی جو ہیں وہ سوالات کر رہے ہیں، وہ خود وظائف بھی پوچھ رہے ہیں۔ وظائف کا سلسلہ نہیں ہے، یہ دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ ہے۔ اپنے شرعی سوالات آپ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل شرعی سوالات کے جوابات اس سلسلے میں لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ عرض یہ ہے، مفتی صاحب سوال کر رہے ہیں، احمد اتاری ہیں، کہہ رہے ہیں کیا موزے پہن کر صفا مروہ کی سعی کر سکتے ہیں؟ عورتوں کے لیے احرام کی حالت میں موزے پہننا جائز ہیں۔ عورتیں موزے پہن کر صفا مروہ کی سعی کر سکتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے احرام کی حالت میں پاؤں کا جو وہ ہے ابھرا ہوا حصہ ہے اس کا کھلا رکھنا یہ ضروری ہے۔ مردوں کا موزے پہن کر، اور موزے عام طور پر سلے ہوئے ہوتے ہیں، تو سلے ہوئے موزے پہن کر یا بغیر سلے ہوئے موزے پہن کر جو ہے وہ صحیح کرنا جائز نہیں ہے۔ جب احرام کی حالت میں ہوں تو اب موزے پہننا جائز نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب یہ زاہد امین سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا کیسا ہے؟ کسی کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا جائز ہے، بلکہ علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام اپنی توبہ کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا فرماتے رہے، اور بالآخر آپ کے جو ہے وہ ذہن میں یہ ڈالا گیا کہ آپ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں۔ تو آپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا فرمائی۔ تو اب اگر بحقے کے لفظ جو ہے وہ انبیاء اولیاء کے وسیلے کے ساتھ دعا کی جائے تو یہ دعا کرنا جائز ہے۔ حق کے ذریعے سے دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ واسطے سے دعا کرنا۔ یہ پوچھ رہے ہیں میرے بیٹے کی جو ہے وہ حفاظت کے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹے کے اور تمام کے بیٹوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آفت و بلا سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ ابھی یہاں پر مختصر سی بارش بھی ہو رہی ہے، تو بارش میں جو ہے وہ درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس کی کوئی فضیلت بھی بیان ہو جائے۔ جی، درود پاک پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد بعدد قطرۃ الامطار، یعنی اے اللہ تو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بارش کے قطروں کی مقدار کے برابر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ تو انشاءاللہ ہر بارش کے قطرے پر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پر رحمتوں کا نزول فرمائے گا، وہاں ہر قطرے پر ہمیں ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ۔ یہ پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کسی نے فارم وغیرہ پر آپس میں نکاح نہیں ہوا تھا لیکن لکھ دیا کہ آپس میں نکاح ہوا ہے، تو کیا اب اس سے نکاح ہو جائے گا؟ کہ حدیث پاک ہے کہ نکاح جو ہے وہ سنجیدگی میں بھی ہو جاتا ہے، مذاق میں بھی ہو جاتا ہے، اس حوالے سے کیا ہے؟ نکاح کے لیے ایجاب و قبول ضروری ہے۔ اگر ایجاب و قبول بھی دو گواہوں کی موجودگی میں ہونا ضروری ہے۔ اگر صرف جو ہے وہ لڑکے نے تحریر لکھ دی کہ میں نے آپ سے نکاح کیا، اور لڑکی نے تحریراً جواب دے دیا میں نے قبول کیا، گواہ موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں ایجاب و قبول نہیں ہوگا۔ یا صرف جو ہے وہ نکاح فارم کے اوپر جو ہے وہ دولہا اور دلہن کا نام لکھ دیا گیا اور ان کے سائن لے لیے گئے اور ان سے باقاعدہ ایجاب و قبول نہیں ہوا، تو اس صورت میں نکاح درست نہیں ہوگا۔ نکاح کے درست ہونے کے لیے دو گواہوں کی موجودگی میں، دو مرد گواہوں کی موجودگی میں، اگر مرد نہ ہوں تو دو عورتوں اور ایک مرد کی موجودگی میں ایجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر نکاح قائم نہیں ہو سکتا۔ اسلامی بہن پوچھ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں جو عام طور پر ہم کپڑے کے موزے پہنتے ہیں، کیا ان پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ کپڑے کے موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ کپڑے جو موزوں پر مسح کی شرط بیان کی ہے، تو جو سوتی یا اونی یا کپڑے کے جو موزے ہیں ان میں وہ موزے والی شرط نہیں پائی جاتی، لہٰذا اگر ان موضوع پر مسح کیا تو مسح نہیں ہوگا۔
یہ عبد القادر بھائی پوچھ رہے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے جس نے عمرہ کر لیا اب اس پر حج کرنا بھی فرض ہے، تو ایسا کیا اس حوالے سے کوئی رہنمائی فرمائیں؟ ایسا تو کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ جس نے عمرہ کیا اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ حج اسی صورت میں فرض ہوتا ہے کہ جب کہ استطاعت ہو، وہاں پہنچنے کی اخراجات جو ہوتے ہیں اس کی استطاعت ہو۔ ہاں علماء نے اتنا ضرور یہ فرمایا ہے کہ جو حج کے مہینوں میں مکہ میں حاضر ہو تو شوال کا چاند وہاں پہ دیکھ لے تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ یہ اس صورت میں تھا جب کہ وہاں پہ رہنے کی کوئی پابندی نہیں تھی اور رہنے والوں کے اخراجات بھی ہیں۔ اب چونکہ ملکی قوانین ہیں، ایک محدود حد تک اجازت ہوتی ہے اور وہ جو اجازت ہوتی ہے وہ اتنی نہیں ہوتی ہے۔ اب اگر وہاں پہ رہیں گے ملکی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور پھر کھانے پینے کی بھی اسباب نہیں ہوں تو اس صورت میں شوال کا چاند نظر آنے والی صورت میں حج لازم نہیں ہوگا۔ جتنے دن کی اجازت ہے اتنا دن ٹھہر کر واپس آ جائے۔ اب واپس آ کر اگر اس کے پاس دوبارہ جانے کی استطاعت ہے قانونی طریقے سے تو اب اس صورت میں اس کے اوپر حج کرنا لازم ہوگا۔ حضرت پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے سود کے پیسے کھا لیے تو کیا معافی ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف فرما دے گا۔ تو اگر کسی نے سودی معاملہ کیا ہے، سودی رقم کھائی ہے تو سود کا لین دین کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہوتا ہے یعنی جو ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے وہ اگر سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہو اور پھر جس سے سود لیا ہے اس کو سود بھی واپس کر دیا جائے تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرما لے گا۔ اگر معین شخص ہے تو اس کو واپس کر دے، اگر معین شخص نہیں ہے، کسی ادارے یا اس طرح جو ہے وہ سود لیا ہے تو وہ فقراء پر صدقہ کر دے۔ لیکن اگر پتہ ہے کہ فلاں سے جو ہے وہ سود لیا ہے تو اس کو دے یا اس کے ورثاء کو دے، اگر نہیں معلوم تو پھر اس کو صدقہ کر دے۔ محمد فاروق بھائی پوچھ رہے ہیں قبر کے اوپر درخت لگانا کیسا ہے؟ قبر کے اوپر درخت لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک سے جو ہے وہ علماء نے استدلال فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 قبروں کو ملاحظہ فرمایا اور ان میں عذاب ہو رہا تھا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی لی، اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ ایک قبر پر اور دوسرا دوسری قبر پر رکھ دیا اور ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ تر رہیں گی استغفار کرتی رہیں گی اور صاحب قبر کو اس سے راحت ملتی رہے گی اور اس سے عذاب رکا رہے گا۔ تو اس حدیث پاک سے استدلال کرتے علماء نے لکھا ہے کہ اگر پھول ڈالے جائیں یا قبر کے اوپر سبزہ لگایا جائے یا پودا لگایا جائے تو چونکہ یہ تر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے اور اس کے ذکر سے قبر والے کو انسیت حاصل ہوتی ہے تو اس لیے اس کا فائدہ ہوتا ہے، اگر لگا دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن قبر کے اوپر درخت لگانے میں ایک بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ بعض جو درخت لگائے جاتے ہیں تو اس کی جڑیں جو ہے وہ قبر تک پہنچتی ہیں، ہوا، آندھی، بارش والی صورت میں جب اس کی جڑیں ہلیں گی تو قبر بھی گرے گی۔ تو قبر کے اوپر کوئی ایسا بڑا درخت نہیں لگانا چاہیے، چھوٹے پودے لگا دیے جائیں کہ جس سے وہ تسبیح کریں اور قبر والے کو انسیت حاصل ہو۔ ماشاءاللہ کافی اسلام بھی سوالات کر رہے ہیں، اپنے سوالات کرتے رہیں، انشاءاللہ مفتی صاحب سے آپ کے سوالات کی جو ہے رہنمائی لیں گے۔ مفتی صاحب یہ راجہ صاحب پوچھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں غسل کے فرائض بتا دیں۔ غسل کے جب غسل فرض ہو تو اس صورت میں غسل کے جو ہے وہ 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلے اچھی طریقے سے کلی کرنا، ایک تو یہ ہے کہ منہ میں پانی لیا اور پچ کر کے ڈال دیا، یہ کلی ایسی کی جائے کہ منہ کے ہر پرزے سے، دانتوں سے، اور دانتوں میں اگر کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے تو اس سے یہ بالکل صاف ہو جائے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے ناک میں پانی ڈالنا، اور ناک میں پانی ڈالنے میں یہ شرط ہے کہ یہ جو نرم ہڈی ہے ناک کی یہاں تک پانی پہنچ جائے،
اور تیسری جو غسل کا فرض ہے وہ ہے پورے جسم پر، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے تلوے تک پورے جسم پر پانی بہانا، اور جسم کے ہر روئیں سے کم از کم 2 قطرے پانی کے بہہ جائیں۔ اگر اس طرح جو ہے وہ غسل کیا ہے تو غسل کا فرض ادا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ سب یہ عبد القادر بھائی یہ پوچھ رہے ہیں، اپنی سگی بہن کو پیسے دینا کیا صدقہ دینے سے افضل ہے؟ دیکھیں، اپنی سگی بہن کو اگر پیسے دیے ہیں تو یہ بھی در حقیقت صدقہ ہی ہے، بلکہ صدقہ جو ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینا، اس کا دگنا ثواب ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں صلہ رحمی کی ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا ہے، اور صلہ رحمی کرنا یہ ثواب کا کام ہے، بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ یہ اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ اس سے عمر بھی بڑھتی ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ صدقے کا ثواب ملا، تو لہٰذا اگر اپنی قریبی رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو جو ہے وہ صدقہ دیا ہے تو یہ افضل ہے اور زیادہ باعث ثواب ہے۔ ماشاءاللہ۔ کافی اسلام بھائی جو ہیں مفت سوالات کر رہے ہیں اور حوصلہ افزائی کے کمنٹ بھی کر رہے ہیں، دعاؤں کے لیے بھی عرض کر رہے ہیں۔ یہ خرم آوان بھائی یہ پوچھ رہے ہیں، اگر 2011 میں حج کیا اور جہاز میں بیٹھنے کے بعد احرام کی نیت نہیں کی، صرف احرام پہنا اور جدہ لینڈ کرنے سے چند منٹ پہلے نیت کی، تو کیا دم واجب ہوگا؟ جی، اس صورت میں دم لازم ہو جائے گا۔ صرف احرام کی چادریں پہن لینے سے بندہ محرم نہیں بن جاتا ہے جب تک کہ وہ نیت نہ کر لے، احرام کی نیت نہ کر لے تو اس وقت تک وہ محرم نہیں ہوگا۔ اور اگر مکہ جا رہا ہے تو اس صورت میں بغیر احرام کی نیت سے اگر میقات کو کراس کرے گا تو دم لازم ہو جائے گا۔ یہ پوچھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا سوال کرے کہ اصلی خدا کا گھر کون سا ہے، یہ سوال کرنا کیسا اور اس کو جواب کیا دیا جائے؟ اگر جو ہے وہ سوال کرنے والا جاہل ہے، جانتا نہیں ہے، یا کوئی ایسی بات سنی ہے کہ جس سے اس کو شک و شبہ ہے اور وہ سوال کر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے ایک شرعی مسئلہ، تو اس کے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو وہ اس کا پوچھنا درست ہے اور اس کو جواب دیا جائے اور اس کا عقیدہ درست کیا جائے۔ اور جہاں تک یہ سوال ہے، یہ سوال مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسم سے، جہت سے، مکان سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی گھر نہیں ہے، کیونکہ گھر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے جہت، جسم اور مکان کا ثبوت، اور اگر اللہ تبارک و تعالی کے لیے مکان کا ثبوت ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو گویا کہ محدود کرنا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان کے لائق نہیں ہے۔ عام طور پر مساجد کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے یا خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، یہ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی جاتی ہے، تو مجازاً ان کو اللہ کا گھر کیا جاتا ہے کہ اس میں جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں سب اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے کیے جاتے ہیں، تو یوں مجازاً اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، لیکن حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالی گھر سے، مکان سے، جہت سے پاک ہے۔ ہر مسلمان کو یہ عقیدہ پتہ بھی ہونا چاہیے، بلکہ یہ اس کے ایمان کا جز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے متعلق عقائد کا سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ تو اب جو یہ عقائد نہیں سیکھتا اور اس کی وجہ سے غلطی پر ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ ایسی چیز ثابت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے، تو اس کو اس سے توبہ بھی کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، کافی اچھی رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے کو سمجھنے کی اور اس پر پختگی نصیب فرمائے۔ یہ ثاقب خان یہ پوچھ رہے ہیں کہ گاڑی میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ گاڑی میں نماز پڑھنا اگر تو نوافل ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چلتی ہوئی گاڑی میں نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں، لیکن چلتی ہوئی گاڑی میں فرض، واجب اور فجر کی سنتیں ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر گاڑی میں سوار ہیں اور گاڑی رک نہیں رہی ہے کہ جس سے نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر اس صورت میں یہی حکم ہے کہ نماز کو قضا نہ کرے، بلکہ نماز کو چلتی گاڑی میں پڑھ لے،
لیکن بعد میں ان فرائض و واجبات کا اعادہ کرے۔ اگر کسی حاجی سے جو ہے وہ دم لازم ہو گیا تو اب دم دینے کا طریقہ کار کیا، اور کیا حرم مکہ میں ہی دم دینا ضروری ہے؟ جی، حرم مکہ میں ہی دم دینا ضروری ہے۔ دم دینے کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک بکری جو ہے وہ اس کے اوپر لازم ہو چکی ہے، اب وہ اس کو خریدے اور حدود حرم کے اندر جو ہے وہ اس کو ذبح کر دے اور اس کا گوشت فقراء میں تقسیم کر دے اور کھال وغیرہ صدقہ کر دے، تو اب اس صورت میں یہ بری و ذمہ ہو جائے گا۔ دم جو ہے وہ حرم مکہ ہی میں دیا جا سکتا ہے، حرم کے علاوہ کسی اور جگہ پر دم نہیں دیا جا سکتا۔ ماشاءاللہ، کافی اسلام بھی جو ہیں وہ سوالات کر رہے ہیں۔ عابد بھائی یہ پوچھ رہے ہیں، عابد بن خوارج محمد ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتائیے گا شیخ صاحب کہ قضا نمازوں کا کیا کفارہ ہے اور کیسے ادا کی جائیں گی، اور یہ پتہ بھی نہ ہو کہ کتنی قضا ہوئی ہیں تو ابھی اس صورت میں کیا کریں؟ قضا نمازوں کا کوئی کفارہ مالی صورت میں نہیں ہے، بلکہ قضا نمازوں کا کفارہ یہی ہے کہ قضا نمازوں کو اپنی زندگی میں ادا کرے۔ جتنی نمازیں رہ گئی ہیں، جو فرض اور واجب رہ گئے ہیں، ان فرض اور واجب کو اپنی زندگی میں ادا کرے، اور جو اس نے قضا کی ہے اس کی توبہ بھی کرے۔ جہاں تک یہ کہ اگر تعداد معلوم نہیں ہے تو عام طور پر ہر انسان کو اپنی عمر کا بھی پتہ ہوتا ہے، اپنی نماز پڑھنے کی عادت کا بھی پتہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں یہ دیکھ لے کہ کتنے عرصے تک اس نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، تو اس تمام عرصے کا حساب کتاب لگا لے، اور اس کا حساب کتاب لگانے کے بعد یعنی اس کی نمازوں کا شمار کر لے، اور نمازوں کا شمار کرنے کے بعد اب نمازوں کو جو ہے وہ ادا کرنا شروع کر دے، اور جب ادا کرنا شروع کر دے گا اور ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے گا، تو اس صورت میں قضا نمازوں کا ازالہ ہو جائے گا، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ جس طرح جو ہے وہ بعض عبادات کے بدلے میں جو ہے وہ فدیہ دیا جاتا ہے مخصوص حالتوں میں، نماز کا بھی اسی طرح جو ہے وہ اپنی زندگی میں فدیہ دے دے گا، تو فدیہ دے دینے سے قضا نمازوں کا ازالہ نہیں ہوگا۔ یہ ثاقب بھائی نے جو گاڑی میں نماز پڑھنے کے حوالے سے پوچھا تھا، کہہ رہے ہیں میرا مطلب یہ ہے کہ کیا باہر اتر کر ہی نماز پڑھنی ہوگی؟ جی، باہر اتر کر ہی نماز پڑھنی ہوگی، کیونکہ اگر چلتی گاڑی میں نماز ادا کرے گا تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر گاڑی اسٹیشن پہ کھڑی ہے تو کھڑی ہوئی ہونے کی صورت میں، رکی ہوئی ہونے کی صورت میں گاڑی کے اندر بھی ادا کی جا سکتی ہے، لیکن اگر گاڑی چل رہی ہے تو فرائض و واجبات اور فجر کی سنتوں کی ادائیگی کے لیے نیچے اتر کر ادا کرے گا۔ صحیح۔ یاسر قیوم بھائی پوچھ رہے ہیں کہ وضو کے چھینٹے کوشش کرنے کے باوجود بھی کپڑوں پر لگ جائیں، جسم پر لگ جائیں تو کیا حکم ہوگا؟ اس میں بندے کو کوشش ہی کرنی ہے، اور بالکل جو ہے وہ اس سے بچا جا سکے یہ تو شاید ممکن نہ ہو، ہر ممکن صورت کرے کہ کپڑوں کے اوپر چھینٹے نہ پڑیں۔ اگر احتیاط کرے گا، توجہ رکھے گا تو اس سے بچا جا سکتا ہے، اگر احتیاط اور توجہ نہ ہو تو پھر ہرگز نہیں بچا جا سکتا۔ یہ عبد القادر بھائی پوچھ رہے ہیں مالدار پر حج صرف ایک بار فرض ہے یا حج بار بار کرنا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالدار پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض فرمایا ہے، بار بار حج فرض نہیں فرمایا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حج کی فرضیت کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے تو ایک صحابی رسول نے جو ہے وہ سوال کیا، کیا یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ سوال کیا، آپ خاموش رہے، اور پھر جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرما دیا تو اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کہ مالدار پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے کہ اس کا جب ایک مرتبہ فرض ادا ہو جائے گا تو اب اس سے کوئی تقاضا نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر وہ زندگی میں بار بار کرنا چاہے تو بار بار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، کافی اسلام بھائی جو ہیں وہ سوالات کر رہے ہیں۔
کافی اسلامی سوالات کر رہے ہیں، آپ اپنے سوالات کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل جو ہے مفتی صاحب سے آپ کے سوالات کی رہنمائی لی جائے گی۔ یہ یاسر قیوم بھائی کا سوال ہو گیا ہے، یہ اقبال بھائی پوچھ رہے ہیں کیا استخارہ خود کر سکتے ہیں یا عالم صاحب سے ہی کروانا ہوگا؟ استخارہ کا جو شریعت میں تصور ہے، یعنی تصور سے مراد یہ کہ جو سنت سے ہے وہ یہی ہے کہ انسان خود کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو استخارے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد جو استخارے کی دعا ہے اس کو پڑھے اور پڑھ کر سو جائے۔ تو خود ہی استخارہ کرنا ہوتا ہے، اور عام طور پر دیگر نیک لوگوں سے بھی جو استخارہ کرتے ہیں کروائے جاتے ہیں، تو ان سے بھی کروانا جائز ہے۔ اگر کوئی دوسرا کسی کے لیے کرے تو اس میں بھی شرعاً حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ استخارہ خود ہی کرے اور جو سرکار نے طریقہ بیان فرمایا ہے اس کے مطابق کرے۔ یہ لیاقت اتاری پوچھ رہے ہیں کیا دعا سے زندگی لمبی ہوتی ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدر میں یوں لکھا ہے کہ یہ دعا کرے گا تو اس کی زندگی لمبی ہو جائے گی، اب اگر اس نے دعا کی اور اس کی زندگی لمبی ہو گئی تو ایسا ممکن ہے۔ یہ آفاق احمد صدیقی بھائی پوچھ رہے ہیں میں زکوٰۃ کی رقم ہر سال اپنے ایک عزیز کو دیتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ رقم جمع کر کے ان کو اکٹھے ایک مکان بنا کر دے دوں، تو کیا میں اس طرح کر سکتا ہوں؟ کئی سالوں کی رقم ایک ساتھ اس طرح دوں؟ زکوٰۃ کا جب سال مکمل ہو جائے تو اب فوری طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ اگر یوں جمع کر کے رکھا جائے کہ حاجت کے موقع کے اوپر خرچ کیا جاتا رہے گا اور تھوڑا تھوڑا کر کے حاجت مندوں کو دیا جاتا رہے گا، یا پھر یہ کہ 2 4 5 6 سال کی زکوٰۃ جمع کر کے کسی کو مکان لے کر دیا جائے گا، تو شرعاً ایسا کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر ہو رہی ہے، لیٹ ہو رہی ہے، جبکہ زکوٰۃ کی فوری ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ جب سال مکمل ہوا، زکوٰۃ فرض ہوئی، تو اب زکوٰۃ کی ادائیگی کا مطلب ہی یہی ہے کہ فقراء کو پہنچا دینا۔ تو جب یہ فقراء کو پہنچا دے گا تو اب اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر یہ فقراء کو نہیں پہنچائے گا، اپنے پاس رکھے گا، تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور جتنی تاخیر کرے گا گناہ گار بھی ہوتا رہے گا۔ قاری منور بھائی پوچھ رہے ہیں حضور عقیقے میں جانور کی عمر لازمی ہے یا نہیں؟ عقیقے میں بھی اسی عمر کا جانور چاہیے کہ جو قربانی کی عمر کا جانور ہوتا ہے، یعنی بکری یا بکرا جو ہے وہ 1 سال کا ہو، 1 سال سے کم عمر نہیں ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے اسلام بھی سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر نماز سے پہلے وضو کرنا کیا ضروری؟ منصور بھائی ہیں یہ۔ اگر وضو ہے تو وضو کرنا ضروری نہیں ہے، اس وضو کے ساتھ بھی نماز جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے، کیونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ اگر ان کا وضو ہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کر لینا یہ مستحب ہے۔ اس کو نور علی نور کہا گیا ہے، یعنی روشنی پر روشنی۔ تو اگر کر لیا جائے تو بہتر ہے، نہیں کیا تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ عثمان علی پوچھ رہے ہیں کیا ماں باپ سے زیادہ پیسے لینا سود ہے کیا؟ ماں باپ سے زیادہ پیسے لینے سے اگر مراد یہ ہے کہ ماں باپ کو قرض دیا اور اب قرض کی جب ادائیگی ہو رہی ہے، جب قرض لوٹایا جا رہا ہے تو اب ان سے زائد کا تقاضا کیا جا رہا ہے، تو یہ تقاضا چاہے ماں باپ سے ہو، بہن بھائی سے ہو، بیٹے بیٹی سے ہو، تو یہ ناجائز ہے، یہ سود والی صورت ہے۔ لیکن اگر ماں باپ کو کوئی قرض نہیں دیا، ماں باپ سے ویسے جیسے بچے پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں تو ویسے ہی تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ہمیں زیادہ پیسے دیں، تو یہ سود نہیں ہے، اور اس مانگنے میں شرعاً کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ثناء اللہ خان بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ قضا نماز کا کوئی ٹائم ہے یا ہر ٹائم ہی پڑھ سکتا ہے بندہ؟ مکروہ اوقات کے علاوہ قضا نماز تمام اوقات میں ادا کی جا سکتی ہے۔ مکروہ اوقات 3 ہیں، ان 3 اوقات میں کسی قسم کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ 3 اوقات یہ ہیں کہ طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ تک، غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے، اور زوال کا جو وقت ہوتا ہے جسے زاویہ کبریٰ کا وقت کہتے ہیں، تو یہ بھی تقریباً پونے گھنٹے کا وقت ہوتا ہے۔
تو اس وقت میں بھی کسی قسم کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور اوقات میں قضا نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ محمد قمر اللہ حسن رضا یہ پوچھ رہے ہیں آرٹیفیشل میٹل جو لیڈیز پہنتی ہیں کیا یہ پہن سکتی ہیں یا کیا یہ جائز ہیں؟ آرٹیفیشل جو ہے وہ زیورات پہننا جائز ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قدیم فقہا نے اس سے منع فرمایا تھا، لیکن اب عموم بلوہ یعنی جو ہے وہ لوگ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو فقہا نے اب اس کی اجازت دی ہے۔ اب اگر کوئی پہنتا ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے۔ یہ فضیل بھائی پوچھیں حاجت اصلیہ سے کیا مراد ہے، اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ حاجت اصلیہ سے مراد یہ کہ اپنی ضروری جو حاجات ہیں، ضروریات زندگی ہیں، جیسے کھانے پینے کا سامان ہے، رہنے کا سامان ہے، گھر کی جیسے کپڑے ہیں پہننا، رہائش اور کھانا پینے کا سامان، اسی طریقے سے جو ہے وہ گھر کے برتن، سواری اور دیگر استعمال کی چیزیں جو بندہ اپنی حاجت اور ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے، تو یہ حاجات اصلیہ میں شمار ہوتی ہیں۔ رانا حسین بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغائب ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمانے کا ثبوت خود قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اور اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں تو اس کا یہ کہنا جائز ہے، نہ صرف جائز ہے بلکہ قرآنی حکم کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں فرماتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کے لیے علم غیب کا ثبوت اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے غیب کا ثبوت یہ قرآن سے ثابت ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ اعجاز احمد بھائی پوچھ رہے ہیں حضرت یہ بتا دیں کہ کیا اذان کے دوران نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اذان کے دوران نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر نماز شروع نہیں کی ہے اور اذان ہو رہی ہے تو اذان کا جواب دیں، یہ بھی ثواب کمائیں اور اس کے بعد نماز ادا کریں۔ لیکن اگر پہلے سے پڑھ رہے ہیں تو اب نماز توڑی نہیں جائے گی، اب نماز کنٹینیو رکھی جائے گی۔ عبد الرحیم بھائی یہ پوچھ رہے ہیں قسم کا کفارہ کیسے ہوگا، اور اس کے علاوہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ قسم کا کفارہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اگر کھانا نہ کھلا پائے پر قادر ہو تو کیا 3 روزے رکھ سکتا ہے 3 دن کے؟ جی، قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا۔ اگر کھانا کھلانے کی طاقت رکھتا ہے تو کھانا کھلا دے، اگر کھانا کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا، کپڑا پہنانے کی طاقت رکھتا ہے تو ایک ایک جوڑا دے دے 10 فقیروں کو، تو اس صورت میں اس کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان دونوں کے اوپر قدرت نہیں ہے، نہ کھانا کھلا سکتا ہے نہ کپڑے پہنا سکتا ہے، تو اس صورت میں مسلسل 3 دن کے روزے رکھ لے تو قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ اسلامی بہن پوچھنے کہہ رہی ہیں کیا حافظ قرآن کو گناہ زیادہ ملتا ہے؟ یہ سوال واضح نہیں ہے کہ حافظ قرآن کو کس جہت سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں، بھول جاتا ہے اس کے اوپر یا عمل نہ کرنے پر یا کس بنا پر پوچھا جا رہا ہے، اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی ہیں وہ سوالات، یہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا سوال کو شامل نہیں کیا جا رہا، آپ دوبارہ اپنے سوال کو کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کو بھی سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا۔ عبد القادر بھائی پوچھ رہے ہیں نفلی صدقہ کیا ہر مسلمان کو دے سکتے ہیں یا اس میں بھی کوئی پابندی ہے؟ نفلی صدقہ ہر مسلمان کو دے سکتے ہیں، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ ہاں، یہ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا، نفلی صدقہ اگر اپنے کسی عزیز کو، قریبی رشتہ دار کو دیں گے تو اس کا زیادہ ثواب ہے۔ صحیح۔ مفتی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ عدیل بھائی ہیں
یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا والدین اپنے بالغ اولاد کی شادی جبراً کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جو عاقل اور بالغ ہے شریعت نے اس کو خود نکاح کرنے کا اختیار دیا ہے، اور اس کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر وہ جبر کی صورت میں نکاح کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی رضامندی شامل نہیں ہے، جب اس کی رضامندی شامل نہیں ہے تو نکاح درست نہیں ہوگا۔ تو والدین کو اس معاملے میں جبر نہیں کرنا چاہیے، اور اگر بغیر رضامندی کے نکاح ہوا عاقل اور بالغ کا تو یہ نکاح درست ہی نہیں ہوگا۔ یہ کامران بھائی پوچھ رہے ہیں کیا وتر کی نماز میں رکعتیں 2 اور 1 الگ الگ پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے 2 پڑھ لیں پھر 1 پڑھ لیں۔ حنفیوں کے نزدیک وتر کی جو ہے وہ 3 رکعتیں ہیں، وہ ایک ساتھ پڑھی جائیں گی۔ ان میں ایسا نہیں ہے کہ پہلے 2 رکعتیں الگ پڑھ لیں پھر 1 رکعت الگ پڑھ لیں، تو حنفیوں کے نزدیک ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ پوچھ رہے ہیں شکیل احمد بھائی، یہ کہہ رہے ہیں کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں یہ جب کسی اس بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ کرامن کاتبین تو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بندہ جب تک زندہ ہے تو اس وقت تک یہ اس کے اعمال جو ہے وہ لکھتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا کیا ہوتا ہے یہ اس وقت علم نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کسی بھی وقت کوئی بھی اذان دے سکتا ہے؟ عادل بھائی پوچھ رہے ہیں، اور اذان دینے کے فوائد بھی ہیں، گھر میں دی جائے تو بلائیں وغیرہ ٹل جاتی ہیں، اس حوالے سے کسی بھی وقت کوئی بھی شخص سے مراد اگر یہ ہے کہ کسی مصیبت کے وقت میں، جی پریشانی کے وقت میں، سخت بارش، ہوا، آندھی، اس طرح اور اسی طرح جنات وغیرہ کی شرارت یا گھر میں اس طرح کے اثرات ہوں، اب اگر کوئی جو ہے وہ اذان دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اذان دی جا سکتی ہے۔ ورنہ جو نماز کے لیے اذان ہے وہ تو نماز کے اوقات ہی میں دی جائے گی، نماز کے اوقات سے پہلے دینا جائز نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ کافی اسلام بھی جو ہے وہ سوالات کر رہے ہیں، اپنے سوالات کو مختصر انداز میں کمنٹ بھی کر دیں، انشاءاللہ مفتی صاحب سے جو ہے آپ کے سوالات کے جوابات لیے جائیں گے۔ الحمدللہ عز و جل یہ سلسلہ دارالفتہ اہل سنت کا اسی طرح ہر اتوار کو دعوت اسلامی کے آفیشیل فیس بک پیج پر براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دارالفتہ اہل سنت کا آفیشیل فیس بک پیج ہے، اس پر ہر منگل اور ہر جمعے کو تقریباً رات کو 8 بجے یہ سلسلہ براہ راست مختلف مفتیان کرام کے ساتھ مختلف شہروں سے لائیو کیا جاتا ہے، اس میں بھی شرعی سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ ہمارے یہ سوال کر رہے ہیں اسلام بھائی، یہ پوچھ رہے ہیں حسام رضا ہیں، کسی عورت کا بغیر ولی اور گواہ کے نکاح کرنا کیسا ہے؟ عاقل اور بالغ عورت کا تو بغیر ولی کے بھی نکاح وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو بالغ ہے، بالغہ عورت ہے، تو وہ نکاح کرنے اس کی خود حقدار ہے۔ یعنی اگر وہ نکاح کر لے کسی سے، گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو جائے گا۔ گواہوں کے بغیر نکاح ہرگز منعقد نہیں ہوگا۔ لیکن بالغہ عورت کا خود نکاح کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس طرح جو ہے وہ دنیاوی پیار و محبت کے چکروں میں جو ہے وہ لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں اور جا کر نکاح کر لیتی ہیں، اور یہ والدین کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بنتی ہیں، تو ان کا یہ اقدام کرنا جائز نہیں ہے۔ اور بالغہ عورت، عاقلہ بالغہ عورت اگر خود اپنا نکاح کر لے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس میں ایک پہلو دوسرا بھی ہوتا ہے کہ عاقلہ بالغہ نے جو نکاح کیا ہے وہ کفو میں کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اگر کفو میں کیا ہے جو ان کا ہم پلہ ہے تو اس صورت میں تو نکاح اس کا ہو جائے گا، لیکن اگر غیر کفو میں کیا ہے تو اس صورت میں نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ ساجد یاسین بھائی پوچھ رہے ہیں نماز میں جو خیالات آ جاتے ہیں تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیا وہ دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ نماز میں محض خیالات آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ نماز میں تو خیالات بعض اوقات آتے ہی ہیں، لیکن اس سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ ہاں اگر نماز ٹوٹنے والا کوئی ایسا عمل پایا گیا کہ جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر نماز میں خیالات آئیں تو ہر صورت میں کوشش کرے کہ ان خیالات کو ٹالے، اور قرآن پاک جو پڑھ رہا ہے، اذکار جو پڑھ رہا ہے، ان کے معنی اور مفہوم کے اوپر
غور کرے، اپنی توجہ کو بار بار نماز کی طرف لائے تو انشاءاللہ یہ خیالات نہیں آئیں گے۔ ابو عمر مدنی ہے، ماشاءاللہ استاد صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ منیر بھائی یہ سوال کر رہے ہیں، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے؟ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ مقتدی کے لیے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ امام کی قرات یہ مقتدی کی قرات ہے۔ یہ پوچھ رہے ہیں پرفیوم لگانا کیسا ہے؟ پرفیوم لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پرفیوم لگانا جائز ہے اور پرفیوم لگا کر جو ہے وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عطریات کا استعمال کیا جائے۔ یہ محمد اویس ہیں، پوچھ رہے ہیں چلتے پھرتے ذکر کرنا صحیح ہے، مثلاً بازاروں میں یا ایسی جگہ پر جہاں گانا بجانا ہو یا دنیاوی باتیں ہو رہی ہوں؟ ذکر چلتے پھرتے ذکر کرنا جائز ہے، اور جہاں پہ گانا بجانا ہو وہاں تو جانا بھی جائز نہیں ہے، اور جہاں پہ اگر کوئی شخص موجود ہے اچانک ایسا شروع ہو گیا تو یہ اگر ذکر و درود کا ورد جاری رکھے گا تو یہ زیادہ مناسب ہے کہ اس کی توجہ اس طرف نہیں جائے گی، یہ اپنے ذکر و فکر میں مشغول رہے گا۔ لیکن اب اگر کوئی گانا سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے یا ایسی محفل میں بالخصوص جا کر بیٹھ گیا اور کانوں سے سن رہا ہے اور ادھر ذکر و اذکار جو ہے وہ جاری ہیں، تو یہ صورت جو ہے وہ بے ادبی کی صورت ہے، ایسی صورت میں نہیں کہا جائے گا۔ لیکن اگر ویسے بازار میں جا رہا ہے، کسی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، دنیاوی محفل ہی کیوں نہ ہو، اس صورت میں اگر ذکر و اذکار کرتا ہے تو بالکل نہ صرف جائز ہے بلکہ اچھا ہے کہ ذکر و اذکار میں مشغول رہے۔ جواد علی پوچھ رہے ہیں میرا سوال یہ ہے، کیا ہم کوئی ذاتی پریشانی یا کاروباری برکت کے لیے تعویذات کا استعمال کر سکتے ہیں؟ عام طور پر یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ ہر جائز مقصد کے لیے تعویذات کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور جائز تعویذات کا استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جو قرآنی آیات یا جائز الفاظ پر مشتمل ہوں، ایسے تعویذ ہر جائز مقصد کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یہ عبد الرحیم بھائی پوچھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ خالہ کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ خالہ کی بیٹی سے جب نکاح ہو سکتا ہے تو اس کی بیٹی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ کافی حوصلہ افزائی کے کمنٹ بھی اسلام بھائی کر رہے ہیں، دعاؤں سے بھی نواز رہے ہیں آپ کو۔ جزاک اللہ خیر۔ خالد محمود پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا جھوٹ بولنے والے کو تجدید ایمان اور نکاح کرنا ہوگا؟ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن جھوٹ بولنا معاذ اللہ کفر و ارتداد نہیں ہے، تو یوں توبہ کرنا تو جھوٹ والے کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کبیرہ سے توبہ کرے، لیکن تجدید ایمان یا تجدید نکاح والی صورت اس میں نہیں ہوگی۔ یہ حسین شاہد ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کیا کوئی بندہ دوران حج احرام کی حالت میں اگر کسی کا ہاتھ دکھ رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، تو وہ کسی دبوا سکتا ہے؟ احرام کی حالت میں ہاتھ یا پاؤں یا سر دبوانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ماشاءاللہ عبد المنعم بھائی ہیں، یہ آپ کو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔ یہ عبد الرؤوف بھائی پوچھ رہے ہیں ناپاکی کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا کیسا ہے؟ ایسی حالت میں بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے، اور وضو کرنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے۔ انشاءاللہ یہ پوچھ رہے ہیں ہم اپنی نمازوں میں ذکر و اذکار میں لذت و حلاوت کیسے حاصل کریں اور زیادہ تر وساوس سے کیسے محفوظ رہا جائے؟ محمد ابراہیم باول مدینہ کراچی سے۔ جو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے گا اور نماز کو جتنے شوق کے ساتھ ادا کرے گا تو وہ اپنی نمازوں میں اسی قدر جو ہے وہ قرب کی سعادتیں اور حلاوت اور لذت پائے گا۔ اور اگر ہمارا دل اور ہمارا وجود گناہوں میں ملوث ہے تو ہمارے وجود کے گناہوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے جو گناہوں کی نحوستیں ہیں وہ ہم پر غالب آ جاتی ہیں، اور پھر ہمارے خیالات، ہمارے وہم و گمان وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز میں لذت حاصل نہیں ہوتی۔ اگر ہم اپنے جسم کو اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھیں گے تو انشاءاللہ دل کی صفائی حاصل ہوگی، اور دل جتنا صاف ہوگا اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوگا اور نمازوں میں لذت بھی حاصل ہوگی۔
ماشاءاللہ. یہ پوچھ رہے ہیں کہ سید لڑکی سے غیر سید کا شادی کرنا کیسا ہے؟ سید لڑکی کا اپنے والد کی اور اپنے اسبا رشتہ داروں کی، یعنی اگر والد موجود ہے تو والد کی اجازت کے ساتھ غیر سید سے نکاح ہو سکتا ہے. اگر والد موجود نہیں ہے تو پھر اپنے بھائی چچا وغیرہ کی اجازت کے ساتھ غیر سید سے نکاح اس کا جائز ہے. یہ ذیشان قریشی بھائی پوچھ رہے ہیں وطر میں دعائے قنوت بھول گیا اور رکوع میں یاد آ جائے تو کیا کریں آپ؟ اب جو ہے وہ اگر دعائے قنوت بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے تو اب واپس سے نہ پلٹے، بلکہ رکوع سجود مکمل کر کے، یہ رکعت مکمل کر کے آخر میں سجدہ سہو کر لے، کیونکہ دعائے قنوت کا پڑھنا واجب تھا، اور واجب اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو اس کا ازالہ سجدہ سہو سے ہو جاتا ہے. تو آخر میں سجدہ سہو کر لے تو نماز مکمل ہو جائے گی. یہ نیاز گل بھائی ہیں، پہلے بھی سوال ہوا ہے لیکن ابھی دوبارہ فرما دیں کہ پوچھ رہے ہیں کہ جب کوئی نماز غلطی سے قضا ہو جائے تو پھر کون سے ٹائم اس کو پڑھا جائے؟ جب نماز قضا ہو جائے تو پہلے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ جو مکروہ اوقات ہیں ان کے علاوہ تمام اوقات میں قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے. یہ پوچھ رہے ہیں فطرانے کے پیسے اپنے غریب بہن بھائی کو دے سکتے ہیں؟ جی، اپنے بہن بھائیوں کو فطرانہ دیا جا سکتا ہے. یہ کامران غنی بھائی پوچھ رہے ہیں فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں صرف سبحان اللہ 3 بار کہہ سکتے ہیں یا سورہ فاتحہ لازمی ہوگی؟ سورۃ فاتحہ بھی پڑھنا لازمی نہیں ہے اور 3 بار سبحان اللہ کہنا بھی لازمی نہیں ہے، لیکن 3 سبحان اللہ کی مقدار قیام کرے. اگر یہ خاموش بھی کھڑا رہا تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی. یہ پوچھ رہے ہیں کہ خواتین کے لیے خوشبو لگانا اور آئیبرو بنوانا کیسا ہے؟ خواتین کے لیے خوشبو اپنے محارم کے سامنے گھر میں لگانا تو جائز ہے، اور خواتین کی جو خوشبو ہے وہ اس کی خوشبو غیر محارم تک نہیں جانی چاہیے. اور خواتین کوشش یہ کریں کہ ایسی خوشبو لگائیں کہ جس کا رنگ ہو، جس کی بو نہ ہو، تاکہ غیر محارم تک نہ جائے. اور اگر اپنے محارم کے سامنے گھر میں لگاتی ہیں اور محارم تک جاتی ہے خوشبو تو اس میں لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور آئی برو بنوانا جائز نہیں ہے. یہ سیف علی پوچھ رہے ہیں جو لوگ مسلم نہیں ہیں وہ بھی یہ کبھی اچھے کام کر لیتے ہیں تو ان کے اچھے کام کرنے پر ان کو کیا کچھ ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے کاموں کی جو جزا ہے وہ دنیا میں دے دیتا ہے. جو انہوں نے اچھے کام کیے اس کا بدلہ ان کو دنیا میں مل جاتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. ماشاءاللہ کافی اسلام بھائی جو ہیں وہ سوالات کر رہے ہیں. دانش اتاری سوال کر رہے ہیں ڈیلر نے سودا کروایا، دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کر، پر بیچنے والی پارٹی نے فراڈ کیا، رقم دبا لی، اب ڈیلر پر کیا حکم ہوگا؟ اس میں اگر شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو ڈیلر کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ڈیلر جو ہے وہ کمیشن پہ کام کرنے والا تھا، اور عام طور پر ڈیلر کا کام یہ ہوتا ہے کہ پارٹیوں کو ملوا دینا اور پارٹیوں کے درمیان سودا کرا دینا. لیکن بعض اوقات جو ہے وہ ڈیلر ملوث بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ ڈیلر جو پارٹی لاتے ہیں تو ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ رقم جو ہے وہ دوسری پارٹی تک پہنچوائیں. اگر کہیں ایسا عرف ہے اور کہیں ایسی ہی صورتحال ہے